اسی لیے میرے نبی نے فرمایا میں نے جس کسی پر ایمان کی دعوت کو پیش کیا وہ ہچکچایا، پیچھے ہٹا، مہلت مانگی، مشورہ کروں گا، تو اللہ کا نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھا۔ میرے آقا نے فرمایا اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے، نہ اس نے مہلت مانگی، نہ اس نے مشورے کا ٹائم مانگا، نہ وہ پیچھے ہٹا، نہ اس نے معجزہ مانگا۔ میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے۔ اس دھرتی پر صرف ابو بکر تھا جس نے کہا صدقتا، تم سب نے مجھے جھٹلایا تھا، ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی۔ بلندی درجات کا پہلا سبب کیا ہے؟ شاباش، ابو بکر ایمان میں سب سے آگے۔ 8 سال کے بچے کے کلمہ پڑھنے سے پیٹھ مضبوط ہے؟ 8 سال کا بچہ دشمنوں کو ہٹا سکتا ہے؟ 8 سال کے بچوں کو تو لوگ مشوروں میں شامل ہو نہیں کرتے، ایک 8 سال کا بچہ ہے، ادھر 38 سال کا ابو بکر جوان ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 38 سال، شادی شدہ ہے، کپڑے کا تاجر ہے، اس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہو۔ پورے معاشرے میں افراد ہوتے ہیں 3 قسم کے، یا مرد یا عورت یا بچے۔ مجنوں کہا تاکہ بچے پتھر مارے، شاعر کہا تاکہ مرد بات نہ سنے، جادوگر کہا تاکہ عورتیں ڈر کے بھاگ جائیں۔ اللہ نے کہا یہ کافروں کا بندوبست ہے تو اب میرے حبیب میرا انتظام بھی سن لے، میں بچوں کے مقابلے پہ علی دوں گا، عورتوں کے مقابلے پہ خدیجہ دوں گا، مردوں کے جواب کے لیے ابو طالب ادا کروں، میں تجھے بندوبست کر کے دوں گا کہ اس کی مجال کے تیرے پیغام کو روک سکے۔ اب بچوں کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی انہیں پتھر مارے اور وہ واپسی میں مارے تو پاگل ہونا کنفرم ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بچوں کو مارتا۔ 2-3 بچوں نے رسول کو تنگ کیا، رسول سیدھے ابو طالب کے پاس گئے، چچا نصرت کیجئے، کافی کر نہ کر۔ اس نے کافروں کو بلایا، تمی ہوتا تو کسی کے دروازے پہ چلتا، زبان سے بولنا کسی بات سمجھ گیا، سردار تھا اپنے پاس بلایا، کہا یہ تمہارے بچے میرے بھتیجے کو تنگ کرتے، انہیں منع کرو۔ وہ بھی پورے دنوں میں تھے، کہنے لگے واہ ابو طالب، سرکار بچے جو ہوئے، یہ لفظ یاد رکھنا، کیا جواب دیا کافروں نے؟ بچے جو ہوئے، سرکار نے فرمایا دفع ہو جاؤ۔ علی جی بابا ادھر آؤ، جو آنکھ رسول کے خلاف اٹھے وہ سلامت نہیں رہنی چاہیے۔ میرا مولا مجھے توفیق دے میں ابو طالب کا علی کی گھٹی میں ڈالا ہوا سبق پڑھ سکوں۔ علی جو ہاتھ رسول کی طرف اٹھے وہ سلامت نہیں رہنا چاہیے۔ علی کی گھٹی میں ابو طالب نے یہ بات ڈال دی کہ جو دشمن رسول ہے تم نے اسے نہیں چھوڑنا۔ بس علی نے باپ کا سبق سنا، کھجوریں کھاتا گیا، گٹھلیاں جیب میں رکھتا گیا۔ لوگ سمجھتے تھے بچے کا کھیل ہو رہا ہے، کسی کو کیا خبر کہ حفاظت مصطفیٰ کا اسلحہ جمع ہو رہا، حفاظت مصطفیٰ کا اسلحہ جمع کر کے آگے آگے رسول، پیچھے پیچھے علی۔ لوگ کہتے ہیں رسول کا سایہ نہیں تھا، تمہیں نظر نہیں آیا؟ نبی کے 2 قدم پیچھے سایہ بن کے علی چل رہا تھا، جیسے ہی رسول ہے۔ اب دیکھیے 1 2 3 بچوں کو سنبھالنا آسان ہے، لیکن 5 6 7 8 9 10 ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ اب انہوں نے پہلے تو بدتمیزی کرنا چاہیے، علی نے تمیز سے انہیں سمجھایا، دیکھو ایسا نہ کرو، دیکھو مہنگا پڑے گا، مڑ جاؤ۔ وہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ اب انہوں نے کیا کیا، یوں اب میری طرف دیکھیے گا جو دیکھ سکتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک لڑکے نے پتھر اٹھایا، علی نے یہاں روکو، پھر یہاں ہاتھ پہنچو، علی نے پھر روکو۔ اب جب اس کا ہاتھ یہاں پہنچو تو علی نے گٹھلی نکالی اور گٹھلی پھینکی، نہ پتھر رہا نہ ہاتھ، نہ پتھر باقی رہا نہ ہاتھ۔ 2 3 بچے آئے، علی نے 2 3 گٹھلیاں پھینکی، 5 7 آئے، علی نے 2 3 اور پھینکی۔ بس جس کے ماتھے پہ لگتی تھی ادھر نکل جاتی تھی، جس کے بازو میں لگتی تھی ہاتھ ساتھ لے جاتی تھی، جس کے کان پہ لگتی تھی کان ساتھ لے جاتی تھی۔ آج مولوی کہتا ہے یہ اپنی مجلسوں میں الف لیلا کی کہانیاں سناتے ہیں، کبھی کھجور کی گٹھلی سے بھی آنکھ نکلی، کبھی کھجور کی گٹھلی سے بھی ماتھا پھوٹا، کبھی کھجور کی گٹھلی سے بھی ہاتھ ٹوٹا۔ تم نے قرآن نہیں پڑھا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل،
لشکروں کا ستیہ ناش ہو سکتا ہے تو یہ گٹھلی بھی تو ید اللہ نے پھینکی ہے، یہ گٹھلی پھینکنے والا بھی تو ید اللہ۔ بڑے زخمی کافروں کے بچے لہو لہان اپنے اپنے گھروں میں آئے۔ امریکہ کی ایک بہت بڑی تحقیق والی کتاب میں یہ تذکرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بر صغیر کی عورت گنگی ہوتی، کیوں؟ ان کا حق نہیں مانتی، ساری زندگی چپ رہ کے گزار دیتی ہے۔ لیکن ایک بات کی گواہی دینا، یہ چپ رہنے والی عورت بھی اپنے بچے کی خاطر گھر سے باہر لڑنے آ جاتی ہے۔ تو جب ہمارے علاقے کی عورتیں قبلہ اپنے بچے کے لیے لڑنے کے لیے باہر آ جاتی ہوں تو خیر سے عرب کی عورتیں جو ویسے ہی گھر سے نکلنے کی شوقین ہوں، جو میدان جنگ میں کمانڈر ان چیف رہ چکی ہوں، وہ اپنے بچوں کے لیے گھر سے باہر نکلی۔ اب علی اور ابو طالب سے لڑنے کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن تاریخ کہتی ہے بچے زخمی ہاتھ پکڑے ہوئے سیدھی منظروں میں، اے لات علی سے بدلہ لے، اے منات علی سے بدلہ لے۔ پھر مسلمان عورت اللہ کو پکارے گی، عیسائی عورت مریم اور عیسیٰ کو بلائے گی۔ یہ بت پرست تھی، کسی نے لات کو پکارا، کسی نے منات کو پکارا، اور کہتی کیا تھی؟ لات علی سے بدلہ لے، منات علی سے بدلہ لے۔ اور بت چپ کر کے اپنی زبان بے زبانی سے کہہ رہے تھے چپ کرو، شکر کرو، ابھی علی کا رخ تمہاری طرف ہے۔ اس دن سے ڈرو جب علی ہماری طرف، نہ لات بچے گا نہ منات بچے گا۔ اور اب جب شوہر گھر آئے تو بیچاری تڑپی، کسی نے کہا بھی صحیح کھانا نہیں دوں گی، پہلے ہاشمیوں سے بات کر کے آؤ، ہائے میرا لام۔ اللہ کرے میں یہ فکرہ سمجھا سکوں۔ عام بندے کا قبلہ بچہ مار کھا کے آ جائے حالات اور ہوتے، پہلوان کا بچہ مار کھا کے آ جائے اس کی طرف اور ہوتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے بسم اللہ تیری مار کھان نال ہوئی ہے، اب ساری زندگی مار ہی کھاتا رہے گا۔ پہلا کافر پہلے زخمی بچے کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا اندر آ گیا۔ حضرت عمران تشریف فرمائے، باہر سے گھر والی نے تو بھیج دیا تھا، آگے ابو طالب تھا، کیسے آئے ہو؟ سلام کرنے۔ سرکار سلام، اچھا بیٹھ جاؤ، اور زخمی بیٹے کو لے کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور بچہ بھی آ گیا اپنے باپ صاحب، اب دونوں خسر پسر کرنے لگے، کیسے آئے ہو؟ کیسے آئے ہو؟ تم کیسے آئے ہو؟ ان کے اندر بھی آگے لگی ہوئی، یہ بھی زخمی ہے۔ 2 3 4 5 6 7 کافی سارے کافروں کے بچے آ گئے۔ اب جو کافی سارے اکٹھے ہوئے تو اب ذرا ہمت پیدا ہوئی، لیکن سامنے ابھی بات نہیں کی، اشارہ کیا کہ ذرا باہر آؤ، سارے باہر آ گئے۔ اب ایک بزرگ تھا وہ کھڑا تھا، اس نے بچے اکٹھے کیے، تمہیں کس نے مارا؟ اور تمہیں؟ علی نے۔ تمہیں؟ سارے بچے علی علی کرنے لگے، مجھے بھی علی نے مارا، مجھے بھی علی نے مارا، مجھے بھی علی نے مارا۔ اب وہ بڈھا پریشان ہو گیا، سمجھدار تھا، اس نے کہا نہیں نہیں تم پریشان ہو رہے ہو، بے وقوف چبل جائے، اتنے ساروں کو اکیلا علی کیسے مار سکتا ہے؟ محمد نے کچھ کہا تھا؟ نہیں، وہ تو چپ کر کے کھڑے تھے۔ حمزہ آ گئے تھے؟ نہیں، وہ نہیں آئے۔ تم 60-70 وہ اکیلا علی، خدا کی قسم تھا کافر لیکن وہ بچہ بڑا کام کا تھا۔ آگے بڑھ کے کہتے ہیں او بابا جی ہم سارے سچ بول کے کہتے ہیں کہ جب علی نے ہمیں مارنا شروع کیا تو ہم دونوں آپس میں ہم نے معاہدہ کیا کہ تم ادھر بھاگ، تم ادھر بھاگ، تم ادھر بھاگ، تاکہ سب کے پیچھے علی نہ جا سکے، لیکن لات کی قسم اس کے پیچھے بھی علی تھا، اس کے پیچھے بھی علی تھا، اس کے پیچھے۔ اس بات کو کچھ عرصہ گزر گیا، وہ بچے بڑے ہو گئے، زخمی بچے، اور علی کی دشمنی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب ان بچوں نے مل کر تہیہ کیا کہ رسول کو بستر پہ قتل کرنا۔ کچھ بابے کھابے بھی ساتھ مل گئے، کچھ یہ بچے بچے بھی مل گئے، تو پھر اس انداز پوری رات جاگے کافر، پوری رات۔ مقصد کیا ہے؟ رسول کو قتل کر دیں۔ تو اتنے میں دیکھیے کافر کی بھی اچھی بات ہو تو ہم اسے چھپاتے نہیں ہیں۔ ابو لہب کے کافر ہونے میں شک نہیں، لیکن ان میں سے ایک بندے نے کہا میں ذرا دیوار پہ چڑھتا ہوں، جھانک کے دیکھتا ہوں
ابو لہب نے تلوار کھینچی, تیری جرت, قتل کرنے آیا ہوں لیکن ہوں ہاشمی, میں خود دیکھوں گا. پوری رات چڑھ چڑھ کے دیکھتا رہا اور سمجھتا رہا نبی ہے. ایک ہے میرا مولا علی, سو جائے تو نبی لگتا ہے, بول پڑے تو خدا لگتا ہے. پیغمبر نے فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ, خطرہ ہے, سو جاؤ. خالی سو جاؤ نہیں, خطرہ ہے. اعلان ہو جائے کہ خدا نخواستہ حضرات مینار پاکستان پر جلسہ ہے اور خدا نخواستہ وہاں بم پھٹے گا, شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں. میرے چوپوں تو تیاری بن گئی. کوئی جائے گا؟ آپ سوچو علی کسے کہتے ہیں؟ رسول نے فرمایا علی سو جاؤ, خطرہ ہے. وہ خطروں میں لمبی تان کے سو گئے. خالی اس نے ایک فکر کہا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ میں کہتا ہوں یا علی کائنات قربان کروں تیرے الفاظ پر. پوری زندگی حیدر کرار میں پیغمبر کے لیے کیا, کیوں, کب, کیسے, اگر, مگر کہ الفاظ کبھی نہیں ملتے ہیں. یہ پہلی اور آخری دفعہ ہے کہ جب علی نے رسول سے کہا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. میں کہتا ہوں یا علی یہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے, وہ چپ کر کے سو جائیے. فرمایا نبی سے نہیں پوچھ رہا تھا, امت کو بتا رہا تھا کہ ہجرت کی رات محمد کی جان سونے والے نے بچائی ہے, رونے والے نے نہیں بچائی.